الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بلند آواز پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. واجب الاحترام محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف حسین چشتی صاحب، دیگر معزز محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان. آج کی خوبصورت شام آقا نبی کریم علیہ السلام کے پاک نام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ ہماری حاضری بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. بانی محفل عزیزم محمد مہتاب عطاری بھائی اور ان کے جملہ احباب کو مبارکباد. اللہ تعالیٰ نے بزم معراج مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک ان کی اس محبت کو قبول فرمائے اور ان کو دنیا و آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. یہ ان کی لگن ہے، ان کا شوق ہے کہ آقا نبی کریم علیہ السلام کے نام کا ذکر ہو اور لوگ اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اس شوق کا دارین میں اچھا اور اپنی شایان شان اجر و ثواب عطا فرمائے. تمام حضرات بلند آواز سے درود پاک. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. دوستو، آج ہم رجب شریف کی اس تاریخ کو، جو کہ بالکل قرب ہے 27ویں شب کے، آج 26ویں شب ہے اور کل 27ویں شب ہے، ذکر معراج مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے لیے جمع ہوئے. کچھ گزارشات میں ابھی پیش کروں گا اور کچھ گزارشات بعد از عشاء جو پروگرام ہے وہاں پر انشاءاللہ تعالی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کا جذبہ عطا فرمائے. جلدی بندو جلدی تاکہ کو محفل دی توجہ میں آلے پاس سے تھی گئی. قرآن پاک کی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آقا نبی کریم علیہ السلام کے سفر معراج کی ابتدا کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا. ترجمہ سن لیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلاً رات کے چند حصوں میں، چند گھڑیوں میں، من المسجد الحرام،
آغاز مسجد حرام سے ہوا الی المسجد الاقصی، اور سواری مسجد اقصی کو چلی۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ سیر کیوں کرائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم حضور کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ پاک سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کی اس معراج کا ذکر ہے جو آپ کا سفر مبارک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا۔ اس آیت میں اس چیز کا اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی، اپنی کبریائی اور اپنی بزرگی اور اپنی سبحانیت کا تذکرہ فرمایا۔ پاک ہے وہ ذات۔ اس کا علماء کرام نے بہت خوبصورت انداز کے اندر یہاں پہ تبصرے فرمائے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، اور پیدا ہوئے بھی، کہ رات کے چند لمحوں میں ایک بندہ وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں اور لامکاں، اور پھر واپس بھی آ گئے، تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے ذہن کے خدشے وصف سے دور کرنے کے لیے، اور بد زبانوں، بے لگاموں کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کو ختم کرنے کے لیے فرمایا سبحان الذی، اے لوگو یہ بعد میں دیکھنا کہ کون گیا اور کون آیا، پہلے یہ دیکھو لے جانے والا کون ہے، واپس لانے والا کون ہے۔ سبحان الذی، وہ پاک ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ قوت والا ہے، نہ عیب ہے، نہ نقص ہے، نہ کمزوری ہے، نہ خامی ہے۔ سبحان الذی، اس پاک ذات نے اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو اسرا کرائی، سیر کرائی، معراج کرائی، تو فرمایا وہ رب طاقتوں والا ہے جو کن کہہ کے زمین بناتا ہے، کن کہہ کے آسمان بناتا ہے، کن کہہ کے لوح و قلم بناتا ہے، جو کن فرمائے اور ہزاروں جہان بنائے، تو وہ ایک رات کی چند گھڑیوں میں اپنے محبوب کو لامکان کی سیر بھی کرا سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے کوئی ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ لطف یہ ہے کہ محبوب کریم کی معراج اور اللہ کی قدرت، اللہ پاک نے دونوں کو یہاں پہ یکجا بیان کر دیا۔ پہلے اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنی پاکی کا ذکر کیا، طاقت کا ذکر کیا، پھر محبوب کریم کی معراج کا ذکر کیا، اور دونوں کو یکجا کر کے آپ گفٹ دیکھتے رہیں گے تو تقریر کون سنے گا؟ یار انہیں منہ کرو، میں نہیں، سبحان اللہ کو آپ کھچ تو نہیں ڈالیں، نہ تقریر کرنے دیں اور سنیں توجہ کے ساتھ۔ سامعین محترم، اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی معراج، اور بھائی جان تو سائرے توجہ فرماؤ، اللہ پاک نے حضور کی معراج اور اپنی قدرت کو دونوں کو یکجا کر دیا۔ فرمایا وہ طاقتوں والا نبی کو معراج کا سفر کراتا ہے، وہ قوتوں والا حضور کو معراج کراتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ کی طاقت کو مانتا ہے وہ مصطفیٰ کی معراج کو بھی مانے گا، اور جو نبی پاک کی معراج پہ شک کرتا ہے گویا وہ اللہ کی طاقت اور قوت پہ شک کرتا ہے، کیونکہ حضور کی معراج میرے آقا کا دعویٰ نہیں ہے ہم چلے گئے اور ہم آ گئے، بلکہ دعویٰ یہ ہے لے کے جانے والا بھی خدا ہے، واپس لانے والا بھی خدا ہے۔ تو وہ رب ذوالجلال چاہے تو دوستو رات کی چند گھڑیوں میں، اور چاہے تو ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے کے اندر یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جس طرح کے ایک کہ بڑی لمبی جو ہے وہ داستان ہے، میں تمام کا تمام نہیں سنا پاؤں گا۔ بہرحال شیطان سے سوال یہ ہوا، تمام یہ پیچھے میں داستان چھوڑ رہا ہوں، سوال یہ ہوا کہ وجہ کیا ہے کہ تم علماء سے بہت خوف زدہ ہو اور عبادت کرنے والوں سے تمہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ میں پیچھے بہت کچھ چھوڑ چکا ہوں، وہ علامہ عارف صاحب آپ کو کبھی سنا دیں گے۔ تو شیطان نے کہا اپنے چیلوں کو کہ میں علماء سے کیوں خوف زدہ ہوں اور صرف عبادت کرنے والوں سے مجھے کیوں پریشانی نہیں ہے، آؤ تمہیں نظارہ کراتا ہوں۔ وہ صبح سویرے تہجد کا وقت تھا، شیطان اپنے چیلوں کو لے کر انسانی شکل میں ایک مسجد کے ساتھ جو راہ جاتا تھا،
بیٹھ گیا۔ ایک اللہ کا بندہ جو عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، منہ اندھیرے اٹھ کے تہجد کے لیے مسجد میں جا رہا تھا، شیطان آگے پھر گیا اور شیطان نے کہا بابا جی میرا ایک مسئلہ ہے ذرا حل کر دو۔ اس نے کہا بولو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو شیطان نے ایک چھوٹی سی شیشی دکھائی اور کہا کہ کیا اللہ پاک 7 زمین اور 7 آسمان اس چھوٹی سی شیشی کے اندر ڈال سکتا ہے؟ بابے نے آسمان دیکھا، بابے نے زمین دیکھی اور کہنے لگا بھائی شیشی بہت چھوٹی ہے، آسمان بہت بڑے ہیں اور 7 آسمان، زمینیں بڑی ہیں اور وہ بھی 7 زمینیں، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ پاک نعوذ باللہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اب شیطان نے کہا ٹھیک ہے بابا جی آپ چلے جائیں۔ شیطان نے چیلوں کو کہا، اس کے پاس علم نہیں تھا، عبادت ہے، پتہ نہیں کتنے سال ماتھا رگڑا ہوگا، تہجد پڑی ہوگی، آج ایک پل میں میں نے اس کا ایمان ضائع کر دیا ہے، یہ خدا کی قدرت کا منکر ہو گیا ہے کہ اللہ 7 آسمانوں زمینوں کو اس شیشی میں نہیں ڈال سکتا۔ اب جب اذان فجر ہوئی تو ایک عالم تھا اپنے گھر سے نکلا، شیطان نے کہا آؤ اب تمہیں دکھاؤں علم کا مقام کیا ہے۔ جب سامنے گیا تو عالم سے پوچھا جناب میرا ایک مسئلہ ہے۔ اس نے فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ شیطان کہتا ہے کیا اللہ پاک 7 زمین 7 آسمان اس شیشی میں سے گزار سکتا ہے؟ عالم نے شیشی دیکھی، اس کا چہرہ دیکھا اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان مردود دفع ہو جا، یہ تو 7 زمینیں 7 آسمان ہیں، میرا اللہ اتنی طاقت والا ہے اس جیسے کروڑوں زمین و آسمان اس شیشی کے اندر ڈال سکتا ہے۔ تو دوستو پتہ چلا کہ جو صاحب علم ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ قدرت والا ہے۔ اللہ کیا ہے بولیے گا؟ قدرت والا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیسے گئے ہیں اور کیسے گئے ہیں، کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، پانی بھی چل رہا ہے، یہ باتیں ذہن میں آنے والی نہیں، حقیقت میں جاہل ہیں، ان کو اللہ کی قدرت پر اعتماد نہیں ہے اور ایسے ویسے کیسے تذکرے کر کے اپنے ایمان ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے اللہ نے مصطفیٰ کے معراج کا تذکرہ بعد میں کیا، اپنی کبریائی اور پاکی کا بیان پہلے فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، لوگوں اگر اللہ کی قدرتوں پہ یقین ہے تو جان لو رات کی چند گھڑیوں میں رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کو معراج کرا دیا ہے۔ یہ نعرہ کون سڑے سی؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے سفر کی ابتدا ہے جس میں رب ذوالجلال تھوڑا جا ووکل تے تھوڑا جا میڈ اور ٹھیک چل رہا پہ ماشاءاللہ سیٹی نہ آوے۔ سامعین محترم یہ ابتدا ہے میرے آقا نبی پاک کے سفر کی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کی چند گھڑیوں کے اندر یہ سفر معراج عطا فرماتا ہے۔ اب سامعین محترم معاملہ یہ ہے کہ جو سفر معراج ہے یہ بھی ایک مختلف فی موضوع بن گیا، جس طرح مختلف معاملات پر مختلف اعتقادات ہیں، مختلف نظریات ہیں، اسی طرح سفر معراج پر بھی قوم جو ہے وہ تقسیم ہو گئی۔ ایک اہل سنت و جماعت ہیں اور یہ جمہور اسلام کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا نبی پاک کا جو سفر معراج ہے وہ جاگتے ہوئے تھا اور روح پاک اور جسم پاک دونوں کے ساتھ اللہ پاک نے نبی پاک کو اقصی بھی بلایا ہے اور دونوں کے ساتھ سترہ پر بھی بلایا ہے اور روح اور جسم دونوں کے ساتھ اللہ پاک نے لامکان پر بلا کر مصطفیٰ کو دیدار بھی کرایا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت جمہور اسلام کا عقیدہ ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اب جو ٹوٹے ہیں مختلف لوگ جو فرقوں میں بٹے ہیں، جنہوں نے جمہور کو چھوڑا ہے، سواد اعظم کو چھوڑا ہے، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ سواد اعظم کے ساتھ رہنا، بڑی جماعت کے ساتھ رہنا، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، جو ان کے ساتھ رہا وہ کامیاب رہا اور جو ان سے چھوٹ گیا وہ جہنم میں
گیا تو جمہور کا عقیدہ یہی ہے جو میں نے بیان کر دیا. اب کچھ بچے جمہورے جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے. ایک نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام خواب کے اندر گئے تھے جبکہ آپ اپنے گھر کے اندر آرام فرما تھے اور یہ سارا ماجرا آپ کو خواب میں دکھایا گیا. دوسروں نے کہا نہیں، جسم مبارک یہی رہا اور نبی پاک علیہ السلام کی جو روح پاک ہے اس کو معراج کرایا گیا. اہل سنت والجماعت نے کہا کہ جسم بھی پاک ساتھ تھا اور روح بھی ساتھ تھی. اللہ پاک نے نبی پاک کو معراج کرایا. یہ جو مکمل معراج ہے نا، جو مکمل معراج ہے نا، وہ میں بیان نہیں کر سکوں گا. میں چند چیدہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ بغور سماعت فرمائیں گے. ذرا سنیے گا. اب جناب والا معاملہ یہ ہے، پہلی بات یہ ہے، اللہ کریم فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص اپنے عبد کو سیر کرائی. اور جب یہ ابتدا ہے، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام جب اقصی بھی گئے، اقصی سے اوپر آسمانوں پہ گئے، آسمانوں سے اوپر لا مقام پہ گئے، لا مقام پر اللہ نے دیدار کرایا. اللہ پاک فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، عبدہ، وہاں پر بھی لفظ بندہ استعمال کیا اور جہاں پر بھی لفظ بندہ استعمال کیا. نہ یہاں پہ فرمایا کہ اس نے اپنے رسول کو معراج کرائی، نہ وہاں پہ فرمایا کہ اس نے اپنے رسول کو، نہ یہاں نبی کا ذکر کیا نہ وہاں نبی کا ذکر کیا، بلکہ عبد کا ذکر کیا. یہاں پہ علماء بڑا لطیف نقطہ دیتے ہیں اور بالخصوص اس بات کو بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے. حضور غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کہ اگر صرف روح ہے تو اس پر بھی عبد نہیں کہتے، اس کو روح بولا جاتا ہے. اور اگر روح جدا ہو جائے اور جسم جدا رہ جائے تو اس کو بھی عبد نہیں کہتے، اس کو جسد بولا جاتا ہے یا جسم بولا جاتا ہے. جب روح اور جسم دونوں مشترک ہوں، دونوں اکٹھے ہوں تو ان کو عبد بولا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے یہاں پر حضور کا اور نام نہیں لیا. حضور چلے تو بھی عبد ہیں، پہنچے تو بھی عبد ہیں. گویا میرا رب فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور وہاں فرما رہا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا. لوگوں جب مصطفیٰ چلے تھے تو بھی بدن بھی ساتھ ہے، روح بھی ساتھ ہے. جب دیدار کر رہے تھے بدن بھی ساتھ ہے، روح مصطفیٰ بھی ساتھ ہے. اگلی بات سنیے گا، نعرے مارے نہ مارو، میں تو اپنا کام کر رہے ہیں نا. اگلی بات سنیے گا، یہ فل سٹاپ میں نعرے واسطے لینا ہونا، میرا فل سٹاپ ہوندا کو نہیں. ذرا سناؤ چا نعرہ تھوڑا دیا ودا کے ٹورا. ہاں جناب والا اب سنیے گا، اب بغور میرے آقا نبی پاک علیہ السلام چلے تو بھی فرمایا عبد اور پہنچے تو بھی فرمایا عبد. یہ عبد ہی میرے محبوب کریم علیہ السلام. اگلی بات سنیے گا دوستان گرامی، وہ کہتے ہیں کہ جناب والا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ خواب دکھایا اور سب کچھ خواب میں ہوا. کتنے بھولے ہیں یا کملے ہیں یا لیونے ہیں یا بولے ہیں، دماغ خراب ہے، مت ماری گئی ہے. ذرا یہ بتائیں کہ حضور کا آنا اور جانا یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ اور معجزے کو معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے، عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے. کسی نبی پیغمبر سے ایسا کام ہو کہ جو عقلوں میں نہ آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے. معجزہ کہتے ہیں. معجزہ اس لیے معجزہ ہے کہ وہ عقلوں سے ماورا ہوتا ہے. اب جناب والا ایک بندہ مسجد میں صبح سویرے کھڑا ہو گیا اور قاری صاحب نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا نمازیوں میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، میں چاند پر گیا ہوں اور میں نے چاند پر سیر کی ہے یا نماز پڑھی ہے. تو آپ کہو گے پاگل ہو گیا ہے، آپ کہو گے ٹھیک کہہ رہا ہے، خواب جو ہے کوئی بھی دے سکتا ہے. ایک بندہ
بندہ کہے رات کو میں نے خواب میں سورج کا نظارہ کیا اور میں سورج پہ چڑھ گیا، آپ کہے گے ٹھیک کہہ رہا ہے، سورج جو ہے خواب جو ہے جا سکتا ہے، اگر جاگتے میں بات کرتا تو نہ مانتے، یہ خواب کی بات ہے، ہر کوئی مان لے گا۔ کوئی اٹھ کے کہہ دے لوگوں میں نے خواب کے اندر آسمانوں کی سیر کی ہے، آپ نہیں کہو گے پاگل ہو گیا ہے، آپ کہو گے بھائی خواب ہے، خواب میں آسمانوں کی سیر کر لی ہوگی، خواب میں جنت کی سیر کر لی ہوگی، خواب میں جہنم کو دیکھ لیا ہوگا۔ خواب ہے، خواب کے اندر وہاں جانا، آسمانوں پہ جانا، جنت دیکھنا، دوزخ دیکھنا، یہ معجزہ نہیں کہلاتا۔ معجزہ وہ ہے کہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کو سب کچھ کرایا گیا۔ اگر اس کو خواب مان لیا جائے تو پھر معجزہ نہیں رہتا، اور معجزہ کہا جائے تو پھر خواب نہیں رہتا۔ ارے خواب خیالوں کی دنیا سے باہر آؤ، ہم مصطفیٰ کے معجزوں کی بات کر رہے ہیں۔ اور میں ذرا آپ کو تگڑا سا یہاں پہ دلیل دیتا ہوں، آگے چلا جاؤں کہ معجزہ عقلوں میں نہیں آتا۔ دوستو کیا یہ بیعت عقل میں آتی ہے کہ اشارہ ہو اور آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اس لیے تو معجزہ ہے کہ یہ بات عقلوں میں نہیں آتی، یہ بات عقلوں سے ماورا ہے کہ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، یہ بات عقلوں سے ماورا ہے کہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام اپنے لعاب دہن سے کھاری کنووں کو، کڑوے کنووں کو میٹھا بنا رہے ہیں، یہ عقلوں سے ماورا ہے۔ اشارہ ہو اور درخت اپنی جڑیں اکھیڑتا ہوا قدمین مصطفیٰ میں چلا ہے، پتہ چلا معجزہ وہی ہے جو عقلوں میں نہیں آ رہا، تو لہذا اپنے خواب اپنے پاس رکھو۔ یہ مصطفیٰ کا قرآن کے بعد سب جس کو کہا جاتا ہے، اگر اس کو دیتا، لہذا اہل سنت کا عقیدہ حق ہے کہ اللہ پاک نے جاگتے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج کرایا ہے۔ اب اگلی بات سنیے گا، سبحان اللہ تمٹھا دے ہونا ایڈو تو تورا حال گوری، اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ جو چپ کر کے بیٹھے ہیں نا، یہ بھی بولے سبحان اللہ۔ اب سامعین محترم میں اگلی گفتگو کرنے والا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ دھیان دے کر یہ بات سنیے گا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب جناب میں نے عرض کیا کوئی بندہ کہے میں خواب میں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں گیا، اور کیا آپ شور مچا دیں گے؟ آپ شور نہیں مچائیں گے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ جب میرے آقا نبی کریم علیہ السلام معراج پا کر واپس تشریف لائے، اللہ پاک نے حکم دیا اے محبوب کریم علیہ السلام، آپ نے صحن حرم کے اندر کھڑے ہو کے کفار مکہ کو جمع کر کے اعلان کرنا ہے کہ اللہ پاک نے رات کی چند گھڑیوں میں مجھے لامکان کی سیر کرائی ہے اور معراج کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے صحن حرم میں اور اعلان فرمایا لوگوں رات کی چند گھڑیوں میں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور لامکا مجھے اللہ نے سب کچھ کرا دیا ہے۔ اب دوستو کفار مکہ نے شور مچایا ہے۔ اب شور کیوں مچایا ہے؟ اگر آقا خواب کی بات کر رہے ہیں تو ابو جہل کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے، اگر میرے آقا پاک علیہ السلام خواب کی بات کر رہے ہیں تو ابو لہب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کفار مکہ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو تکلیف کیا ہے؟ ان کو تکلیف یہ ہے، درد یہ ہے، پیڑ یہ ہے کہ میرے آقا پاک علیہ السلام یہ جاگتے ہوئے سب کچھ اعلان کر رہے ہیں، اور آج ان کو بھی وہی تکلیف ہے جو کل ابو جہل کو تکلیف نظر آتی ہے۔ جو پیڑ ان کو ہے وہی پیڑ ان میں نظر آ رہی ہے۔ تو دوستو ابو جہل کا تڑپ جانا، کفار مکہ کا شور مچانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا خواب نہیں سنا رہے تھے، جسم کے ساتھ آنے جانے کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ یہ میرے آقا تاجدار کونین نبی کریم علیہ السلام کی معراج ہے۔ اب اگلی بات بھی سن لیجئے اسی حوالے سے، جب انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گئے نہیں، آپ کبھی بھی مسجد اقصی نہیں گئے، آپ کبھی بھی جو ہے فلسطین نہیں گئے، کیا ہم کچھ نشانیاں مانگیں تو آپ دیں گے؟ فرمایا ضرور دوں گا۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو میرے آقا پاک سے مسجد اقصی کی نشانیاں نہ مانتے۔ میرے حضور نے فرمایا ایک بڑا کٹ جمع ہو گیا اور کافروں کے جو ورکے تھے انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، بتائیے مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، فانوس کتنے ہیں؟ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ سوال کر رہے تھے نا تو جبریل امین نے پوری مسجد اقصی کو اٹھایا اور میرے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا،
وہ سوال کرتے ہیں، حضور علیہ السلام بتاتے جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آقا بتاتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا آخری سوال بتائیے۔ میرے آقا پاک نے فرمایا پوچھیے، سوال بھی سننا جواب بھی سننا۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قافلہ ایک گیا ہوا تھا، جس راستے میں فلسطین میں آپ گئے تھے، واپسی میں وہ قافلہ کہیں ملا؟ میرے آقا پاک نے فرمایا ہاں مجھے ملا۔ کہاں ملا؟ فرمایا وہاں ملا۔ وہ کب پہنچے گا؟ آقا پاک نے فرمایا سورج بعد میں ڈوبے گا، قافلہ پہلے پہنچے گا۔ سورج بعد میں ڈوبے گا، قافلہ پہلے پہنچے گا۔ انہوں نے کہا بات ختم ہو گئی، اگر سورج پہلے ڈوب گیا تو معاذ اللہ آپ کی بات غلط ہے، اور اگر قافلہ پہلے پہنچ گیا تو آپ کی بات سچ ہے۔ اب یہ طے پا گیا۔ اب قافلے والوں نے یوں کیا کہ راستے میں جہاں پہ پڑاؤ ڈالنا تھا 15 منٹ آدھا گھنٹہ، انہوں نے 3-4 گھنٹے لگا دیے۔ قافلہ ہو گیا لیٹ۔ اب جناب کفار مکہ کھڑے ہیں مکہ پاک کی سرحد پر اور قافلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ شام ڈھلنے والی ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہے، قافلے کا نام و نشان نہیں ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے۔ اب جو پیغام ہے وہ ذرا سنیے گا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل امین نے پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ، رب ذوالجلال فرماتا ہے پریشان نہیں ہونا، ہم نے سورج کو روک لیا ہے، جب تک قافلہ نہیں آئے گا سورج نہیں جائے گا۔ قافلہ پہلے آئے گا، سورج بعد میں جائے گا۔ اب دن لمبا ہو چکا ہے، کائنات کا نظام بدل دیا گیا ہے۔ یہ میرے آقا نبی پاک کی عزت شان ہے۔ دوستو ذرا توجہ تو کرو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال محبوب کریم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ڈوبا ہوا سورج واپس کر دیتا ہے۔ یہ میرے محبوب کے معجزے ہیں۔ ڈوبا ہوا سورج واپس بھی آ سکتا ہے اور ڈوبنے والا سورج ٹھہر بھی سکتا ہے۔ سورج ٹھہرا ہوا ہے اور قافلے کا انتظار ہو رہا ہے، حتیٰ کہ قافلہ پہلے آتا ہے، سورج بعد میں ڈوبتا ہے۔ لوگوں اگر یہ خواب کی بات ہوتی وہ کبھی سوال نہ کرتے کہ اگر آپ گئے ہیں تو ہمارا قافلہ کہاں ملا ہے، وہ قافلہ کب پہنچے گا۔ خواب میں کوئی آتے جاتے قافلے دیکھا کرتا ہے، ماننا پڑے گا کہ مکے کے کافروں کو بھی پریشانی یہی ہے، پیڑ یہی ہے، تکلیف یہی ہے کہ میرے آقا نبی پاک جسمانی معراج کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کو بھی جسمانی معراج سے تکلیف ہے، آج ان کو بھی جسمانی معراج سے تکلیف ہے۔ ادھر سے آئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کہتا ہے ابو بکر آج بتا، کوئی ایسا کہے ایسا کہے، مان لوگے مان لوگے۔ فرمایا کہاں تک کی بات کرتا ہے؟ کہنے لگا عرش کی بات کرتا ہے۔ صدیق اکبر تڑپ گئے، فرمایا میرے پاک محمد نے، میرے آقا نے عرش تک کی بات کی ہے تو میں نے مانا ہے، آقا آگے کی بات کریں گے میں آگے بھی مانتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دو سوچیں بن گئی، یہاں سے دو طبقے بن گئے، دو فرقے بن گئے۔ یہ فرقے ہندوستان میں نہیں بنے ہیں کہ ایک بریلی میں بیٹھا تھا اور ایک دیوبند میں بیٹھا تھا اور دو فرقے بنا دیے گئے۔ یہ فرقے نجد میں نہیں بنے ہیں کہ ایک نجد میں بیٹھا تھا اور ایک قادیان میں بیٹھا تھا اور فرقے بنا دیے گئے۔ یہ فرقے تب سے ہیں جب کفار مکہ میرے آقا کی عظمتوں کا انکار کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے معراج کا اقرار کر رہے تھے، آنکھیں بند کر کے اقرار کر رہے تھے۔ تو یہ سوچیں ہیں، یہ دو نظریے ہیں، یہ دو سوچیں ہیں۔ ایک سوچ ابو جہل کی ہے، ایک سوچ حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ صدیق اکبر کی سوچ کیا ہے؟ ابو جہل کی سوچ کیا ہے؟ ابو جہل ہر بار مقام مصطفیٰ کو تولتا ہے، صدیق اکبر ہر بار آنکھیں بند کر کے عزت مصطفیٰ میں بولتا ہے۔ نعرہ تو سنا ہو چاہو۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کیا شان ہے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوستو یہ آج جھگڑے نہیں ہیں معراج کے متعلق، یہ تو اس وقت سے جھگڑے شروع ہو گئے تھے جب حضرت صدیق اکبر کی چوکھٹ پہ ابو جہل چلا گیا اور کہنے لگا کہ کیا مانو گے؟ فرمایا حضور نے کہا ہے تو میں سب کچھ مانتا چلا جاؤں گا۔ وہ سب کچھ مانتے ہیں جن کے دلوں میں میرے نبی پاک کا ادب ہے، جو ادب سے محروم ہیں، جو محبت سے محروم ہیں، وہ طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں اور
اور قدم قدم پہ مقام مصطفیٰ کو تولا کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کے اندر لب کشائی کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ادب، عزت اور محبت مصطفیٰ والا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ آئیے میں بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ یہاں پر چند میں لطف کی باتیں بتاؤں گا، آپ سنیے گا، سر سنیے گا، سبحان اللہ بولیے گا۔ آغاز کہاں سے ہے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ دوستان گرامی، بعض خطیبوں نے ہاں کھانے ہاں تے مونگ ڈلے مونگ ایک جو اتھائیں براق لبیندہ جو گھنٹہ لا دے عوام دا تھا ٹائم دیا نہیں۔ تقریر کتنی ہونی ہے اور خطاب کتنا ہوتا ہے؟ گھنٹہ ہوتا ہے نا، 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے۔ جو براق ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھنٹہ لگا دے وہ قوم کو عقیدہ کیا سنائے گا اور معراج کیا سنائے گا؟ براق لمبیندہ اٹھائیں آپ ہی پھٹ کھلونے۔ اور بھائی خدا تعالیٰ نے براق لبنا چھوڑو، براق آ گیا، سرکار سواری ہو گئے، کوئی قوم نو عقیدے دی گل سناؤ نا، آنکھوں جا سبحان اللہ۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے سفر کی ابتدا کہاں سے ہے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے آغاز ہے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ آپ نے علماء کرام سے سنا ہے، جبریل امین جب حاضر دربار رسالت ہے، میرے آقا پاک علیہ السلام آرام فرما ہے، ادب کا پیکر بن کے کھڑے ہیں۔ اگر ہاتھ لگاؤں تو بھی بے ادبی ہے، آواز سے اٹھاؤں تو بھی بے ادبی ہے، اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، جبریل ذرا مصطفیٰ کے تلووں کو چوم لے، تیری معراج بھی ہو جائے گی، محبوب بیدار بھی ہو جائیں گے۔ سرکار کے مقدس قدموں کو چوما، مصطفیٰ کریم نے آنکھیں کھولی، یہاں پر حضرت جبریل کی کیفیت بیان ہوئی، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ یہ حضرت جبریل کی معراج ہے، اور جو ہزاروں سال سے اللہ کے رسولوں کی خدمت کرتا رہا تھا، آج ایک بوسے میں سارا بدلہ ملا دیا گیا ہے، سارا اجر عطا کر دیا گیا ہے۔ جبریل نے میرے آقا نبی کریم کو بیدار کیا اور پیغام پہنچایا۔ پیغام کیا ہے؟ اس پیغام سے پہلے میں یہ پیغام سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب ارنی انظر الیک، وہ طور پہاڑ پہ بھی گئے تھے، 40 دن کا چلہ بھی کاٹا تھا، رب سے ہم کلام بھی ہوئے تھے، پھر تڑپ کر بولا، مولا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، آپ نہیں کر پائیں گے۔ آج میرے آقا پاک کی بارگاہ میں آئے ہیں اور پیغام لائے ہیں، یا رسول اللہ آئے، رب دیدار کے لیے بلا رہا ہے۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم بیدار ہوئے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حتیم کعبہ کے ساتھ صحن حرم میں مجھے لیٹنے کے لیے عرض کیا گیا، میں زمین پر صحن حرم میں آرام فرما ہو گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہاں سے یہاں تک، یہ گلے کی ہڈی یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے لے کر ناف مبارک تک میرے سینے کو چاک کر دیا۔ اب توجہ دوستو، حضور کے اس واقعے کو یا معجزے کو شق صدر کہتے ہیں۔ ایک شین کاف والا ہوتا ہے شک، جو شک کے معنی میں آتا ہے، ایک شک ہے قاف تو نقطیہ، شق صدر سینے کا شک ہو جانا، یہ میرے نبی پاک کا معجزہ ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، فرمایا میرا پورا سینہ چاک کر دیا، پورا سینہ چاک ہو چکا ہے، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا ہے، سینہ چاک ہو گیا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا، میرا دل مبارک باہر نکالا، اللہ اکبر و کبیرہ، یہ سونے کا تشت ہے، اس کے اندر نور کا پانی ہے، اس پانی کے اندر میرے قلب اطہر کو رکھا گیا، علم و نور و حکمت و ایمان سے اور لبریز کر دیا گیا، طاقت و قوت سے اور بھر دیا گیا، پورا جسم مبارک سرکار دو عالم علیہ السلام کا دل مبارک جسم مبارک سے جدا ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ کل تک بڑا ڈرتے تھے، یہ سائنسدان، یہ ڈاکٹر حضرات بڑا ڈرتے تھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بندے کا دل نکال کے وکھرا رکھ دیا جائے اور بندہ پھر بھی زندہ رہے۔ یہ جو بائی پاس کرتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی پہ ایسا اوکھا وقت نہ لائے، کوئی وین بند ہو جاتی ہے دل کی، 1 یا 2 وینیں بند ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں اب بائی پاس کرنا ہوگا۔ اب بائی پاس کا مطلب کیا ہے؟ ایک سیدھا راستہ جا رہا ہے تو بائی پاس ہوتا ہے، یہاں سے لو اور باہر جو ہے وہ نکال
نکال دو تو درمیان والی وین بند ہوتی ہے، اس کو وہی رہنے دیتے ہیں، یہاں سے ٹچ کرتے ہیں اور یہاں نئی وین لگا دیتے ہیں، اس لیے اس کو بائی پاس کہتے ہیں۔ لیکن دل تک پہنچنے کے لیے پہلے سینہ چاک کرتے ہیں، پھر آرا لیتے ہیں، یہ ساری پسلیاں ان کو کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کر پھر ان کو نکالتے ہیں، پھر دل کا راستہ نکلتا ہے، دل کو اندر سے نکال کر دل کو علیحدہ مصنوعی پمپ پر لگا دیتے ہیں اور پھر بائی پاس شروع کرتے ہیں۔ پہلے وہ کہتے تھے اگر دل کو جدا کیا تو بندہ مر جائے گا، لیکن جب پڑھتے پڑھتے حضور کا قصہ معراج پڑھا اور سرکار کا شرح صدر پڑھا تو انہوں نے کہا یہ ممکن ہے کہ دل جدا پڑا ہو، بندہ جدا پڑا ہو اور پھر بھی بندہ زندہ ہو۔ کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا 1400 سال پہلے مسلمانوں کے نبی نے کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے میرے آقا۔ واہ زندہ باد۔ سرکار تو عالم نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر ہوتا ہے، بڑی توجہ دینا دوستو، ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ اب توجہ دینا، اللہ کرے بات شریف آپ کی سمجھ پاک کے اندر آ جائے اور بات آپ کے دل دماغ کو بھا جائے۔ مسئلہ ہے نور و بشر کا۔ میں اپنے موضوع پہ کھڑا ہوں، میں موضوع چھوڑ نہیں رہا، لیکن یہاں پر میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک کہنے لگا حضور نور ہیں، دوسرا کہنے لگا حضور بشر ہیں۔ جو کہتا ہے حضور نور ہیں وہ بشر ماننے کو تیار نہیں، جو کہتا ہے حضور بشر ہیں وہ نور ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے قرآن میں حضور کو نور کہا گیا، میں بشر کیسے مانوں؟ دوسرا کہتا ہے قرآن میں حضور کو بشر کہا گیا، میں نور کیسے مانوں؟ آ گئے کوئی عالم دین جس نے درس نظامی پڑھی ہے، جس نے عقائد و نظریات پڑھے ہیں، اس نے کہا بھائی دونوں غلط جا رہے ہو۔ جناب کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے بشر بھی بولا ہے، ہم بشر بھی مانیں گے، نور بھی بولا ہے، ہم نور بھی مانیں گے۔ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ ایک ہے، بشر بھی ہے، نور بھی ہے۔ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے ذات محمد مصطفیٰ میں نور اور بشریت کو یکجا کر دیا ہے، نور اور بشر کو یکجا کر دیا ہے، لیکن تمہارے بشر ماننے میں فرق ہے اور میرے بشر ماننے میں فرق ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ ہم نے کہا تم اپنے جیسا بشر مانتے ہو، ہم ایسا مانتے ہیں کہ پوری بشریت میں مصطفیٰ جیسا بشر کوئی نہیں ہے۔ وہ نور ایسے ہیں کہ نوریوں میں مثال نہیں ہے، وہ بشر ایسے ہیں کہ بشریت میں مثال نہیں ہے۔ اب جناب مسئلہ نور و بشر کا کوئی سمجھ آیا؟ آپ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، لیکن نور ایسے کہ فرشتوں کا نور مقابلہ نہیں کر سکتا، اور بشر ایسے ہیں کہ کائنات کا کوئی بشر میرے مصطفیٰ جیسا ہو سکتا نہیں ہے۔ ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر عام بشر ہے، یار توجہ میری طرف، بچوں کو مت چھیڑیں، سبحان اللہ ذرا اونچا بولیں، بچوں کو کچھ مت کہیں بزرگوں۔ دوستو ذرا توجہ کیجئے گا، عام بشر کون ہے اور میرے آقا پاک کی بشریت کا علم کیا ہے؟ عام بشر اگر پسینہ آتا ہے تو بدبو اٹھتی ہے، میرے آقا پاک کو پسینہ آتا ہے تو مدینہ خوشبوؤں سے مہک جاتا ہے۔ عام بشر کیا ہے؟ اس کے تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں، اللہ پاک نے مصطفیٰ کے تھوک پاک کے اندر شفائیں رکھ دی ہیں، ہر مرض کی دوا رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستو یہاں پر میں جس موضوع کے حوالے سے میں نے یہ بات چھیڑی ہے، آئیے توجہ کیجئے گا، مثال دینے لگا۔ مثال آپ بھی دماغ ذرا فیلڈنگ مضبوط کیجئے گا۔ مثال دینے لگا، وہ جی طائف کی گلیوں میں میرے آقا چل رہے تھے، لوگوں نے پتھر مارے، آپ کے پاؤں مبارک سے خون آنے لگا، ثابت ہوا کہ نبی پاک بشر ہے۔ وہ جی مکے والوں نے ظلم کیا، آپ کے مبارک بدن سے خون آیا، ثابت ہوا کہ آپ بشر ہیں۔ وہ جی احد کی لڑائی میں میرے آقا پاک کو زخم پہنچا، پتہ لگا کہ آپ کا خون آیا، آپ بشر ہیں۔ میں نے کہا سن لے، طائف اور مکہ اور احد کی وادیوں میں نبی پاک کے جسم سے خون آنا، یہ بات دلالت کرتا ہے کہ نبی پاک بشر ہیں، اور معراج کی رات پورا سینہ چیر جانا، دل کا باہر نکل آنا، خون کا قطرہ بھی نہ بہنا، یہ ثابت کر رہا ہے مصطفیٰ نور ہے۔
کبھی نورانیت کا اظہار ہو جاتا ہے، کبھی بشریت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کے کمرے میں آنا اور مسکرانا اور پورے کمرے کو روشن کر دینا، نور علی نور کر دینا، یہ نورانیت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پہ دلالت کرتی ہے۔ سینہ مبارک شک ہوا، میں یہیں پہ کھڑا ہوں، آگے شاید جاؤں یا نہ جاؤں، میں اسی حوالے سے کچھ گزارش کر رہا ہوں، ذرا سبحان اللہ تعالیٰ کو چاہ۔ یہ سینہ پاک شک کیوں کیا گیا؟ یہ سینہ پاک شک کیوں کیا گیا؟ سینہ مبارک شک ہوا، دل مبارک نکالا، نور و حکمت کے پانی سے بھرا، علم و عرفان سے بھرا، قوت و طاقت سے بھرا۔ معاملہ یہ ہے کہ آج میرے نبی پاک کو اللہ پاک نے معراج کرانی ہے، اور معراج پر حضور کو دیدار کرانا ہے، اور نبی مکرم کو اللہ پاک نے جو دیدار کی دولت عطا فرمانی ہے، وہ دولت اتنی بھاری ہے، وہ کمال اتنا اوکھا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام قرض کرتے ہیں، مولا یہ کہتے ہیں کہ خدا دکھاؤ گے تو ایمان لائیں گے، خدا دکھاؤ گے تو ایمان لائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا 70 نیک پرہیزگار بندوں کو لے آ، طور پہاڑ پہ ہم تجلی دکھائیں گے۔ جلوہ اور ہوتا ہے، تجلی اللہ کی مثال نہیں ہے، بے مثل و بے مثال ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کروں گا دوستو، جلوہ کیا ہے؟ اگر سورج آب و تاب پہ ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے سورج کا جلوہ۔ کیا ہے بولیے؟ سورج کا جلوہ۔ اور تجلی کیا ہے؟ تجلی کیا ہے؟ آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہیں، کمرے میں سے چھوٹا سا سوراخ ہے، اور اس سوراخ میں سے سورج کی کوئی کرن اندر پڑ رہی ہے، آپ کی آنکھوں میں بظاہر نہیں، سامنے پڑ رہی ہے، آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کہلائے گی تجلی۔ اور سورج کی طرف دیکھنا یہ کہلائے گا بڑی توجہ، یہ کہلائے گا جلوہ۔ اب دوستو سورج کی طرف دوپہر کو آپ نہیں دیکھ پائیں گے، نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن جہاں کرنیں پڑتی ہوں، جہاں سورج کی تجلیات پڑتی ہوں، ادھر آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ رب نے فرمایا اے پیارے موسیٰ، ہم جلوہ نہیں دکھائیں گے، پہاڑ پہ تجلی فرمائیں گے، ایک تجلی فرمائیں گے۔ اگر برداشت کر لیا تو پھر آگے بات کرنا۔ جب طور پہاڑ پہ تجلی پڑی، جو 70 بندے گئے تھے جان سے گئے، وہ تو جان بھی ہار بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہوش قربان کر بیٹھے، طور پہاڑ جل کے سرما بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے، یا اللہ قوم کیا کہے گی؟ کلمہ پڑھانے لے گئے تھے، دیدار کرانے لے گئے تھے، مار کے واپس لے آئے، چنگا کلمہ پڑھایا ہے، یا اللہ قوم تو مجھے چھوڑے گی نہیں، اے اللہ کرم فرما، ان کو زندہ فرما۔ 70 بندے جو مر چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، وہ ایک تجلی ہے، تجلی ہے، بڑی توجہ دینا، تجلی ہے۔ میرے آقا آج تجلی دیکھنے نہیں جا رہے، جلوہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اب پہاڑ میں ہمت نہیں ہے کہ تجلی کو لے سکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہمت نہیں ہے کہ تجلی دیکھ سکے، انسانوں میں ہمت نہیں ہے تجلی۔ حضور تو جلوہ دیکھنے جا رہے ہیں، اس لیے شق صدر کیا نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر کو نور و حکمت و ایمان و قوت و طاقت سے اتنا بھرپور کر دیا کہ مصطفیٰ لامکا کی بلندیوں پہ گئے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کی قربتوں کو پایا، سارے پردے ہٹائے، دیدار ہو رہا تھا، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، ما ساغ البصر وما طغى، وہ طور کا جلنا دیکھو، وہ موسیٰ علیہ السلام کا گرنا دیکھو، وہ بشریت کا مرنا دیکھو، وہ تھے۔ یہ معراج والے مصطفیٰ ہیں جو دیدار بھی کر رہے، پلکیں بھی نہیں جھپکی، دیدار کرتے رہ گئے ہیں۔ اب سامعین محترم میں ایک اور گزارش کرنے لگا ہوں، یہ بات بڑی اوکھی ہے، بات بڑی اوکھی ہے، اللہ کرے میں سوکھی کر کے پیش کر دوں اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کرنا۔ اللہ پاک پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، خدا ادھر ہے یا نہیں ہے؟ ادھر ہے یا نہیں ہے؟ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ پاک ادھر ہے ادھر نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ اہل اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہاں سے بھی نیڑے ہے اور ہر بندے کے قریب ہے۔
یہاں پر صرف ایمان کی بات نہیں ہے، ہر بندہ ایمان والا ہے یا بے ایمان ہے، اللہ پاک اس کے قریب ہے۔ حضور کے لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کے نیڑے ہے۔ کن کے قریب ہے؟ مومنوں۔ نحن اقرب الیہ من، ہم ہر ایک کے قریب ہیں۔ حضور ایمان والوں کے قریب ہیں۔ ایک کہتا ہے حضور حاضر ناظر ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو۔ انہیں کہا جناب دونوں کو کیسے راضی کرو گے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کے قریب ہے۔ تم ایمان والے اور تمہارے قریب ہے، اس کا ایمان نہیں ہوگا اس لیے نہیں مانتا۔ ایمان والا مانے گا نا النبی اولا بالمؤمنین بالمؤمنین، مومنوں کے قریب ہے۔ اب جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ کوئی شوق کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کرے گا میں سمجھا لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ اللہ پاک ادھر ہے یا نہیں ہے؟ بولو، ہر ایک کے قریب ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر محبوب سے زیادہ قریب کس کے ہوگا؟ تو جب محبوب کے قریب ہے، مسجد حرام ہو یا حضور کا گھر پاک ہو یا حتیم کعبہ ہو، اللہ پاک قریب ہے یا نہیں ہے؟ تو جب قریب ہے تو ادھر کیوں بلایا؟ جب قریب ہے تو ادھر کیوں بلایا؟ یہاں پہ باتیں بڑی ہیں، نکتے بڑے ہیں، ایک پیش کروں گا بڑا اوکھا سوکھا، اللہ کرے سمجھ جائیں آپ۔ جب اللہ پاک ہر جگہ ہے اور نبی پاک کے قریب ہے تو پھر مصطفیٰ کریم کو دیدار کے لیے ادھر کیوں بلایا؟ یہیں پر پردے ہٹا دے، دیدار کرا دے، جلوہ دکھا دے، کوئی اللہ پاک کی ذات سے کون پوچھنے والا ہے؟ دوستو وہ کون سی شے ہے جو ادھر ہے ادھر نہیں ہے اور ادھر ہے؟ وہ کیوں بلایا کہ وہ کام ادھر نہیں ہو سکتا اور ادھر ہو سکتا ہے؟ معاملہ یہ ہے، توجہ دینا توجہ دینا، نبی کو کہاں بلایا؟ لا مکان بلایا۔ لا مکان کیا ہے؟ جہاں کوئی مکان، بولو بولو، کوئی مکان نہیں ہے۔ مکان کیا ہوتا ہے؟ آپ مسجد میں ہیں ایک مکان ہے، آپ بازار میں ہیں مکان ہے، آپ خلا میں چلے جائیں مکان ہے۔ دوستو نبی پاک اقصی میں گئے مکان ہے، حضور پہلے دوسرے ساتویں آسمان مکان ہے، آقا سدرہ تک گئے مکان ہے، میرے آقا عرش پر گئے وہ بھی مکان ہے، حضور عرش سے بھی آگے چلے گئے، لا مکان میں چلے گئے۔ اب ساری کائنات جدا کر دی، مصطفیٰ کو کائنات سے وکھرا کر لیا، جدا کر لیا اور پھر دیدار کرایا۔ مولا یہ کائنات سے جدا کر کے مصطفیٰ کو دیدار کیوں کرایا جا رہا ہے؟ فرمایا لوگوں اگر ادھر پردے ہٹاتا تو کائنات جل جاتی، دنیا ٹکڑے ہو جاتی، یہ زمین و آسمان پھٹ جاتے، یہ لوح و قلم ڈوب جاتے، کائنات ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ لہذا ساری کائنات کو وکھرا، محمد پاک کو وکھرا کر کے میں نے دیدار کرایا ہے۔ پیارے ادھر آ جاؤ، زمانے میں تاب نہیں ہے، یہ دیدار جلوے صرف محمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ میرے آقا نبی رحمت سرکار دو عالم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے ہیں۔ لوگوں یہ کیا سمجھیں گے مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ ان کو کیا خبر محبوبیت کیا ہے، مقام محبوب کیا ہے؟ اللہ پاک نے حضور کو جن رتبوں اور شانوں سے نوازا ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک اور بھی عرض کرتا چلا جاؤں اسی حوالے سے کہ جب سب کچھ ادھر ہے، اللہ پاک قریب ہے، ہر ایک کے قریب ہے، تو وہاں کیوں بلایا؟ وہاں کیوں بلایا؟ ذرا توجہ دینا، وہاں کیوں بلایا؟ اللہ اکبر و کبیرہ، وہاں کیوں بلایا؟ بڑی توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، جب سب کچھ یہاں ہے تو وہاں کیوں بلایا؟ دوستو معاملہ یہ ہے کہ مکے والوں نے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا کلام سنا تو کہنے لگے یہ تو کھاتے ہیں، یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو پیتے ہیں، یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو شادیاں کرتے ہیں، یہ تو ہماری طرح ہے۔ وہ بار بار کہتے تھے یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، یہ تو ہماری طرح بشر ہے۔ رب ذوالجلال
जलाल ने मेराज की रात जिब्रील अमीन को भेजा, आपके कदमों को जिब्रील ने चूमा, हक ताला का पैगाम पहुंचाया और मेराज के लिए बुलाया। फिर वो रात भी आई, सारी कायनात को हुजूर की गर्दे राह बना दिया गया। क्या सितारों की कहकशां है, क्या वो आसमानों के जहान है, सारी कायनात गर्दे राह बना दी और पाक मोहम्मद मुस्तफा को सबसे बुलंदे बाला कर दिया। और फिर मक्के वालों को दिखाया, मक्के वालों तुमने मक्के की गलियों में चलते देखा है, आज अर्श उला की सैर करके भी देख लो। ऐ दुनिया वालों तुमने ज़ाहिरी कद काट देखा है और कहा हम जैसे हैं, आज मोहम्मद पाक का कद देखो, सारी कायनात को हमने नीचा कर दिया है और मोहम्मद पाक की ज़ात को ऊंचा कर दिया है। ये मेरे आका नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा है। सामीन मोहतरम, चूंकि ये मस्जिद की महफिल है और मस्जिद की महफिल के अंदर आप हजरात, नमाजी हजरात, अहले मोहल्ला हजरात काफी तादाद में आए हैं, तो मेराज ही के हवाले से मैं आखिर के अंदर ये 15-20 मिनट, आधा घंटा कुछ इस्लाह मुआशरा के हवाले से गुजारिशात करना चाहता हूं। और अगली महफिल आपको पता है ईशा के बाद वाली, पता है, सबको पता है, वहां पे मुलाकात होगी ना इंशाल्लाह, तो फिर मौजू वहां पे पकड़ेंगे, सुनेंगे, आगे चलाएंगे। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मेराज की रात जन्नत की सैर भी कराई और दोज़ख का नजारा भी कराया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत को भी देखा और दोज़ख को भी देखा और दोज़ख के कुछ अहवाल अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने आकर के अपनी उम्मत को, सहाबा किराम को बयान फरमाए। हुजूर ने जो जहन्नम के नजारे किए, तवज्जो करो यार, तवज्जो, इन बच्चन चुप करो। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने जो जहन्नम में देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां पर अपने उम्मतियों के हालात देखे कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब गौर करना जरा, हुजूर ने देखा कि जहन्नम में मेरे उम्मत के गुनाहगारों के साथ क्या हो रहा है। अभी उम्मती फौत नहीं हुए, अभी उम्मती कब्र से नहीं उठे। ए बंदा के करें दे रेखा यार, इसको हल कर दो। बंदा फौत होगा, कब्र में रहेगा हजारों साल, फिर कयामत में उठेगा, 50,000 साल का वो दिन होगा, फिर फैसले होंगे, फिर जन्नती जन्नत में जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में जाएंगे। तो अब हुजूर की मेराज से लेकर जन्नत और जहन्नम में जाने के दरमियान आप कह सकते हैं कि लाखों साल का फासला है। लेकिन हुजूर ने मेराज की रात देखा कि मेरी उम्मत के साथ क्या हो रहा है, तो पता चला जो लाखों साल बाद होने वाला था, अल्लाह पाक ने लाखों साल पहले मेरे मुस्तफा को दिखा दिया, जमाने को समेट दिया। जो लाखों साल बाद होने वाला था, हुजूर को मेराज की रात अल्लाह पाक ने लाखों साल पहले दिखा दिया। ये कल के रोले में पड़े हुए हैं कि नबी को कल की खबर नहीं है, अल्लाह पाक ने हुजूर को लाखों साल बाद के जलवे दिखा दिए हैं। और यार तू किस जाविये से सोचता है? क्या जब हम नबी का नाम लेते हैं तो नऊज़ुबिल्लाह तू ये समझता है कि हम कादियान वाले झूठे नबी का तस्करा कर रहे हैं? अगर उसकी बात करता है तो बात समझ में आती है कि दीवार का पता नहीं, इसका पता नहीं, उसका पता नहीं। अगर तू नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा अलैहि तहियत व सना के मुतल्लिक़ ये बातें कर रहा है तो जान ले तुझ में और अबू जहल में फर्क इतना है कि उसने कलमा नहीं पढ़ा था और बकबक करता था, तू कलमे भी पढ़ता है और बकवास भी करता है। सहाबा किराम से पूछ मकामे मोहम्मद मुस्तफा क्या है? हुजूर जो बयान करते हैं सहाबा आंखें बंद करके मान लिया करते हैं। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम को कुछ हालात व वाक़यात दिखाए गए, मैं एक दो का तज़किरा करूंगा, बड़ी तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने एक शख्स को देखा जो खून की नहर में तैर रहा था। खून की नहर है, उसमें एक बंदा डुबकियां खा रहा है, हाथ मारते मारते गिरते पड़ते वो किनारे तक आता है और किनारे पर बैठा हुआ एक बंदा, उसके हाथ में पत्थर है और वो
پتھر اس کے منہ میں دے دیتا ہے اور اس کو دھکا دے کر دوبارہ خون کی نہر میں وہ ڈبو دیتا ہے اور بندہ پھر خون کی نہر میں ڈبکیاں کھانے لگ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ پوری دینا، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا یا رسول اللہ، اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں جو خون کی نہر میں گرتے پڑتے ہیں، ڈبکیاں کھاتے ہیں اور ان کو پتھر خوراک کے طور پہ کھلائے جاتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کا لین دین کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں بولو؟ سود کا لین دین کرنے والے ہیں۔ اب سود کی تھوڑی سی تعریف ڈیفینیشن سن لو، سود ہے کیا؟ آپ پیسے پر جب پیسہ لیں گے، آپ پیسے پر جب پیسہ لیں گے تو وہ سود کہلائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، وہ کوئی چیز بیچتا ہے اور نفع لیتا ہے، یہ سود نہیں ہے، اس کو بزنس کہا جائے گا، کاروبار کہا جائے گا۔ اس نے خرید کی ہے 100 روپے کی اور مارکیٹ میں 110 20 30 کی بیچ رہا ہے، یہ کاروبار کہلاتا ہے۔ اب کسی کو 100 دیتا ہے اور مہینے بعد 110 واپس لیتا ہے، اس کو سود کہا جائے گا۔ لاکھ دیتا ہے اور لاکھ کے بدلے کہتا ہے کہ مجھے ہر مہینے اس پر 5000 روپیہ پرافٹ دینا ہوگا، تو یہ سود کا کاروبار کر رہا ہے۔ اگر کوئی بینک سے قرضہ لیتا ہے مکان بنوانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے اور قرضہ لیا 5 لاکھ اور واپس کرنا ہے 5.5 لاکھ یا 6 لاکھ، یہی سود کہلاتا ہے میرے بھائیوں، سود کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے بولے؟ سود کہلاتا ہے۔ اگر آپ نے بڑی توجہ دینا، اگر آپ نے گندم لی ہے اور گندم 6 بوریوں کی قیمت بنتی ہے 50,000 روپیہ، توجہ دینا قیمت بنتی ہے 50,000 روپیہ، آپ کہتے ہیں جناب یہ پیسے میں 6 مہینے بعد دوں گا، 50 کے بدلے 60 دوں گا، آپ کا طے پا گیا، یہ سود نہیں ہے، یہ کاروبار ہے، یہ جائز ہے۔ نقد چیز کی قیمت ہے 50,000، آپ قسطوں پہ لیتے ہیں 60,000 کی، لیکن قسط پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، لیٹ فیس نہیں ہوگی، فکس ہو گیا، یہ ہے کاروبار۔ لیکن آپ 6 بوریاں گندم کی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں گندم اٹھاؤں گا، ابھی بجائی کے لیے 6 دے دو، کٹائی کے بعد میں 7 یا 8 واپس کر دوں گا، تو گندم کے بدلے گندم دی ہے، لہذا یہ سود ہو جائے گا۔ پیسے کے بدلے پیسہ دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ سود ہو جائے گا۔ آج بتائیے دوستان گرامی کتنے لوگ ہیں کھاتے پیتے ہیں، اپنا بزنس وسیع کرنے کے لیے بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، بینکوں میں اپنے مکانات جائیداد کی جو ہے وہ کاغذات رکھوا دیتے ہیں اور سود کا لین دین آج کس قدر عام ہو رہا ہے۔ بیٹی کی شادی ہے تو سود لے لو، کلخانی کرانی ہے تو سود لے لو، یہ کام کرنا ہے تو سود لے لو۔ جان لو مومن مر جاتا ہے سود کا ایک لقمہ کھانا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سود کھانا، سود کا ایک لقمہ ماں کے ساتھ برا کام کرنے کے برابر ہے، اور یہ 7 انبیاء کرام کے قتل کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں نا؟ کون ہے بولیے؟ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن ہمیں مخاطب کرتا ہے اور کون سا لفظ استعمال کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آؤ قرآن نے ہمیں کیا کہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی آفیسر بولے ہم کہتے ہیں فلاں کا آرڈر آ گیا ہے، یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اگر کوئی بڑا وڈیرا بولے او جی خان صاحب نواب صاحب سردار نے بولا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اگر کوئی وزیر اعظم سیکرٹری بول دے ہم کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے، فلاں نے کہا۔ یہ اللہ احکم الحاکمین جو ساری کائنات کا حاکم ہے اور تمام بڑوں سے بڑا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری ایک ایک سانس ہے، ہماری دھڑکن ہے، ہماری کل کائنات، ہماری عزت ذلت سب کچھ دست قدرت کے اندر ہے، سب کچھ اللہ کی ملکیت کے اندر ہے۔ یہ دنیا والے بگاڑے نہ بگاڑے، جب تک اللہ نہ بگاڑے کسی کا کوئی بگاڑ سکتا نہیں ہے۔ ساری دنیا ہمارے ساتھ ہو جائے اور اللہ پاک کی رحمت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہمیں کوئی سنبھال نہیں سکتا، ہمیں کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وہ رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، خدا کا خوف کرو، وذروا ما بقی من الربا، سود کھانا چھوڑ دو۔ یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ کون ہے ایمان والے؟ بولو کون ہے؟ ہم ہے نا؟ کون ہے؟
ہم ہیں تو ہمیں قرآن کہہ رہا ہے آپ کو چھوٹا بڑا جو یہاں بیٹھا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، خدا کا خوف کرو اور سود کھانا چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، زبانی کلمہ نہیں پڑھا، تو پھر سود چھوڑ دے. خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے تو سود کا لین دین کرتا ہے. آگے سنیے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم نے سود کا لینا دینا نہیں چھوڑا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جنگ ہے، خدا رسول کا دشمن ہے سود کھانے والا. میرے بھائیوں یہاں پہ کچھ کاروباری حضرات بیٹھے ہیں، خدا کے لیے اپنے کاروبار کے اندر کبھی سود کی ملاوٹ مت کرنا. ہاں یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے مکان بنانا ہوگا، بچے یا بچی کی شادی کرنی ہوگی یا دیگر معاملات، خدا کے لیے سادگی اپنا لینا، کبھی سود کا سہارا نہیں لینا. یہاں پہ نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، جو کچھ طالب علم میں تھے ہوں گے کالج یونیورسٹی کے، جن نے کل پریکٹیکل لائف کے اندر آنا ہے، بزنس میں آنا ہے یا اور معاملات میں آنا ہے، جو کام بھی کرنا ہے صاف ستھرا رزق حلال والا کام کرنا ہے، سود کا سہارا نہیں لینا. سود کا کام کرنے والا، چوری کرنے والا، کرپشن کرنے والا، رشوت کا لین دین کرنے والا، دو نمبری کرنے والا جو بھی ہے، توجہ کے ساتھ میری بات سنیے گا. یہ جتنے لوگ ہیں، کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، دو نمبر چیزیں بیچتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے یا کرپشن کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، یہ وہ ہے جو توکل پر شیطان کرتا ہے. یہ شیطان پہ توکل کر رہا ہے کہ شیطان مجھے رزق دے گا. جو روکھی سوکھی کھا کے رزق حلال پہ توکل کر لیتا ہے وہ رحمان پہ توکل کرنے والا ہے. آپ بتائیے رزق دینے والا شیطان ہے یا اللہ ہے؟ بولو. اللہ رزق دینے والا ہے. اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی سود کا کام کرے، کوئی رشوت لے، کوئی کرپشن کرے، کوئی خزانہ لوٹے، کوئی کسی کا ملازم ہے سرکاری یا غیر سرکاری، وہاں پہ کرپشن کرے، جو بھی کرے وہ رزق حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ دے اور اللہ پاک دینے والا ہو. کوئی دوستو اگر 500 کی دہاڑی لگانے بھی اللہ پہ توکل کرنے چلا جاتا ہے، اللہ پاک غیب کے خزانوں سے اس کا دامن بھر دیتا ہے. لہذا ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، شیطان پر ہمارا ایمان ہے نہیں ہے. تو جو سود کھائے، چوریاں کرے، ڈاکہ دنیاں کرے، گندے کام کرے، رشوتوں کے لین، وہ شیطان پہ توکل کر رہا ہے. اور جو حلال پہ گزارا کر رہا ہے وہ رب رحمان پہ توکل کر رہا ہے. یہ پہلی بات اس لیے میں نے گزارش کی ہے. سود ہمارے معاشرے کو لپیٹ چکا ہے، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں. آج کل سود کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، برائی نہیں سمجھا جاتا. لوگ رشوت اپنا حق سمجھتے ہیں، سود سے اپنا کام نبھانا اپنا حق سمجھتے ہیں. خدا کے لیے سود سے بچو، ہر حال میں بچو. اگلی بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاؤں یا کہیں بننے کنارے لگاؤں، یہ میری مرضی ہے. بہرحال میں 10-15 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قاری صاحب نے تو مجھے بڑا چھوڑا ٹائم دیا تھا لیکن میں سمیٹ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. حضور علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک تو یہ دیکھا خون کی نہر والا معاملہ، اور سرکار دو عالم علیہ السلام، یہ پوری توجہ دینا میرے بھائیوں اس بات پر بھی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مقام پر تھا اور میں نے کچھ لوگوں کے چیخنے اور چلانے کی آواز آئی. جب میں نے اس طرف توجہ کی تو مجھے ایک تنور نظر آیا. تنور، اس تنور کے اندر جب میں نے جھانکا تو بہت بڑا کنواں تھا اور اس کنویں میں آگ جل رہی تھی. توجہ میری بات پوری دینا. یہ تقریر نہیں ہے، تقریر ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ سے باتیں ہو رہی ہیں، ذاتی باتیں ہو رہی ہیں. میں نے دیکھا چیخنے چلانے کی آواز تھی. میں قریب گیا تو تنور تھا. تنور کے اندر دیکھا تو کنواں تھا اور کنویں میں کیا تھی؟ آگ. آگ میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں جلتے تھے. جب آگ تیز ہوتی تو چیختے چلاتے وہ آگ کے ساتھ اوپر اٹھتے اور ان کی چنگھاڑیں نکلتی
اور جب آگ مدھم پڑتی تو دھڑام سے وہ کنویں کے اندر نیچے جا گرتے۔ میں نے پوچھا اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت میں بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورتیں ہیں جن کو ننگے بدن دوزخ کے کنویں میں ڈالا جائے گا اور آگ جلائے گی تو وہ اوپر اٹھیں گے، آگ مدھم پڑے گی تو دھڑام سے نیچے گریں گے۔ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو بدکاری کرنے والے۔ بدکاری کی قسمیں ہیں میرے بھائیوں۔ پہلی چیز زنا، اللہ پاک ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا زنا قرض ہے، یہ قرض ہے، قرض۔ جو کسی کی عزت لوٹے گا، خراب کرے گا، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک اپنے گھر میں وہ کام نہیں دیکھے گا۔ ایک شخص آیا، ہاں میں تقریر نہیں کر رہا، میں ذہن سیٹ کر رہا ہوں، شاید کسی کو یہ بات لگ جائے اور کوئی بے راہ رو سیدھے راستے پہ آ جائے۔ آپ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، لیکن کوئی ہو سکتا ہے کوئی شخص بیٹھا ہوگا تو اس کے دل کو یہ بات چھو جائے۔ ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا حضور مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھے اجازت دیں۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب کیا، فرمایا تم یہ بتاؤ کہ کیا تم گوارا کرو گے کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تمہاری والدہ؟ خالہ؟ نہیں، پھپھو۔ حضور نے فرمایا جب تو نہیں گوارا کرتا کہ کوئی تیری ماں، بہن، خالہ، بیٹی کے ساتھ تو کوئی کیسے گوارا کرے گا؟ ذرا سوچ۔ پھر حضور نے فرمایا میرے قریب آیا، حضور نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر مرتے دم تک مجھے خیال بھی نہیں آیا، ایسے دل میرا پاک ہو گیا۔ حضور نے ایسے سمجھایا کہ دل دماغ صاف ہو گیا کہ جب تم گوارا نہیں کرتے تو کوئی کیسے گوارا کرے؟ جب یہ ہم برداشت نہیں کرتے کہ ہمارا نقصان ہو، ہماری عزت کا نقصان ہو، تو کسی کی عزت خراب کیوں ہو؟ اور حضور نے فرمایا کسی کی عزت خراب کرو گے تو وہ اپنے گھر میں کام دیکھو گے۔ تو اگر اپنی عزت ہمیں عزیز ہے، اپنی ماں، بہن، بیٹی، غیرت ہمیں عزیز ہے، تو ہمیں اپنے دامن کو پاک رکھنا ہوگا۔ ہم نے ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بہو کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا، تب ہمارا گھر محفوظ رہے گا، ہمارا خاندان محفوظ رہے گا۔ اگلی بات سنیے، ایک تو یہ بدکاری ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دی اس صورت ہے۔ اس کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس گناہ میں پڑ جاتا ہے، 100 کوڑے ایسی کوڑے 100 کوڑے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت یہ کام کریں گے تو ان کو سنگسار کیا جائے گا، آدھا زمین میں دفن کر کے وٹے پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، زندہ رہنے کی اجازت۔ یہ شریعت نے سزا رکھی۔ ایک شخص سے ہو گیا، صحابہ کا مجمع لگا ہے، وہ کان میں آ کے بولا حضور مجھے سزا دے۔ سرکار نے فرمایا کسی کو پتہ ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ اور تیرا معاملہ ہے، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے۔ وہ بیٹھا 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 آرام ہی نہیں آتا، پھر آ گیا حضور مجھے سزا دے۔ اسادیں لوکاں تو بچ میں جا، اگلے جہان رٹھا ویسی وہ آدھے اتھائیں جیڑی سزا ملنی ہے ملے، اگلے جہان کون دیکھ سی، اتھے بچ میں جا۔ اس نے کہا حضور مجھے سزا دے۔ میرے حضور نے فرمایا بیٹھ جا، اللہ کا معاملہ ہے، تیرا معاملہ ہے، توبہ کر لے، کوئی گواہ جو نہیں ہے۔ تیسری بار پھر آیا، اس کے بعد اس نے صحابہ کے سامنے کہہ دیا حضور میں نے گناہ کیا، مجھے سزا دے۔
سرکار نے فرمایا اب تو نے گواہ بنا لیے، اب تیری سزا ضروری۔ گڑھا کھودا گیا، یہاں تک دفنایا گیا، پھر پتھر مار 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 کے مار ڈالا گیا۔ جب وہ شخص اس کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا تو حضور کے کانوں میں آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یہ ایک برا آدمی تھا، غلط آدمی تھا، اس کو حیا نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا خبردار کوئی اس کو برا بلا مت کہے۔ یا رسول اللہ اس نے گناہ کیا تھا۔ فرمایا گناہ تو کیا تھا لیکن جو توبہ وہ کر کے گیا ہے میری پوری امت میں اس توبہ کو بانٹا جائے، اللہ میری پوری امت کو معاف فرما دے گا۔ یار ان کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی تھی، آرام نہیں آتا تھا، رات کو سو نہیں پاتے تھے، ڈرتے تھے، جسم تھرتھراتے تھے۔ آج صبح و شام گناہ کر رہے ہیں، مزے سے سو رہے ہیں۔ ارے دل ہے یا پتھر ہے ہمارے اندر؟ کون سی غلط کاری ہے جو آج ہمارے نوجوان میں نہیں ہے؟ کب سنبھلو گے، کب سدھرو گے، کب تک بے حیائی کے کاموں میں اپنی جوانیوں کو برباد کرتے رہیں گے؟ یہ ایک بے حیائی وہ ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا، اور ایک بے حیائی یہ ہے جو آج ہمارے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے چکی ہے۔ پہلی چیز انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوان جو بے راروی کا شکار ہو رہا ہے، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا معاملہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اسے بھائی نو چپ کروائے۔ نوجوان اپنی جوانی بھی ضائع کر رہا ہے، ایمان بھی برباد کر رہا ہے، اپنا ٹیلنٹ بھی ضائع کر رہا ہے۔ بھائی جو انٹر میں ہے، میٹرک میں ہے، یا بی اے کر رہا ہے، ماسٹر کر رہا ہے، پڑھائی کا وقت ہے نا، پڑھائی کرے۔ پوری رات انٹرنیٹ پہ بے حیائیاں کرتا ہے، وہ کیا پڑھے گا؟ دکاندار اپنی دکانوں کو چھوڑ چکے ہیں، بے حیائی میں بڑھ چکے ہیں۔ اس کی نقصان کیا ہے؟ اپنی عزت بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ ایمان خراب ہے۔ تیسرا نقصان کیا ہے؟ کپڑے ناپاک ہیں۔ چوتھا نقصان کیا ہے؟ رب رسول کی یاد نہیں کر سکتا، ہر وقت جو ناپاک رہتا ہے۔ نماز میں دل کیسے لگے گا؟ قرآن میں دل کیسے لگے گا؟ شیطان کی طرف چلتا جائے گا۔ پانچواں نقصان اپنی صحت تباہ کر رہا ہے، اپنی جوانی تباہ کر رہا ہے۔ چھٹا نقصان خدا ناراض، رسول ناراض، آخرت میں اپنے کے لیے آگ تیار کر رہا ہے۔ اور خدا کا خوف کرو مسلمانوں، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کا یہ حال نہیں ہوتا۔ آج جانتے ہو اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اس میں ایک بڑی سازش یہ بھی ہے، عورت کی آزادی کے نام پر اسلام پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ کل جو عورتوں نے مارچ کیا ہے اس کے اندر کیا حق مانگا ہے؟ وہ کوئی شوہر کو برا بلا کہہ رہی ہے، کوئی ماں باپ سے بیزار ہے، کوئی کہتی ہے میں کپڑے اتارنا چاہتی ہوں، کوئی کہتی ہے مجھ سے پردہ نہیں کیا جاتا، کوئی دوپٹہ اتارنا چاہتی ہے، کوئی بے حیائی کرنا چاہتی ہے۔ یہ امریکہ بنانا، یہ کون سا معاشرہ مانگ رہے ہیں؟ کون سی عزت مانگ رہے ہیں؟ ارے اسلام نے تو عزت دی ہے، شہزادی بنا کر گھر کی ملکہ بنا کر بٹھایا ہے کہ تم نے صرف گھر سنبھالنا ہے۔ محنت مرد کرے گا، مزدوری مرد کرے گا، گھر کے خرچے پورے مرد کرے گا، گھر کا کھانے پینے کا سامان مرد لائے گا۔ مرد تو نوکر بن کے رہتا ہے اور اس کو شہزادی بنا کے رکھتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں بھی اجازت دی جائے، ہم بھی نوکریاں کریں گی، ہم بھی محنت کریں گی، ہم بھی مشقتیں کریں گی۔ گھر میں ایک مرد کے لیے کھانا گرم کرنا، یہ کہتی ہے میں غلامی کر رہی ہوں کہ ایک مرد کو کھانا پکا کے دینا پڑتا ہے، اور دفتر میں 20 مردوں کا کھانا پکایا جاتا ہے۔ گھر میں ایک بیٹے کے کپڑے نہیں دھوئے جاتے اور دفاتر میں 20 لوگوں کے کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔ اور جگہ جگہ پہ انہوں نے عورتوں کو کیا عزت دی ہے دوستو؟ کوئی تو کسی کو کنڈکٹر بنا دیا ہے، بسوں میں دیکھتے ہو یہ عورتوں کی ڈیوٹیاں ہیں۔ ایئر ہوسٹس بنا دیا ہے کہ چائے اٹھاؤ، آگے پھرتی پھرو، خدمت کرو، غلامی کرو۔ وہ عورت جو آزادی چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں گھر میں اپنے خاوند کو کھانا نہیں دوں گی، اپنے بچوں کو پالوں گی نہیں، وہ جہادوں میں 400 بندے کو چائے پلا رہی ہے، ان کے آگے برتن رکھ رہی ہے، ان کے برتن اٹھا رہی ہے، برتنوں کو دھو رہی ہے، جگہ جگہ پہ ماری پھر رہی ہے۔ ہاں اگر جائے گی یورپ کے معاشرے کی طرف تو عورت ذلیل ہو جائے گی۔ عورت کے لیے کل بھی اسلام میں عزت تھی، آج بھی اسلام میں عزت ہے۔ اسلام ہے کس طرف عورت کو آزادی کے نام پر ایک طرف گھر سے نکلو پھر بھیڑیوں کی طرح چیر پھاڑ دیتے ہیں، اس کی عزتوں کو نیلام کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال میں جس زاویے سے بول رہا تھا اس کے اختتامی کلمات یہ ہیں۔ میں بات کر رہا تھا خوف خدا، شرم و حیا کی بات کر رہا تھا۔ وہ کوئی تھا بڑا نیک آدمی،
بڑا نیک آدمی تھا اور بیٹھا تھا اس میں، کہاں بیٹھا تھا؟ جنگل میں، ایک جھونپڑی تھی، اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اللہ پاک کو یاد کرتا تھا۔ بادشاہ کی بیٹی ہے، اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی ہے جنگل میں، اچانک قافلہ ادھر کا ادھر ہو گیا، بچی جدا ہو گئی، رات پہ گئی، اس کو سمجھ ہی نہ ہے میں کہاں جاؤں۔ رات کے عالم میں اس نے جھوپڑی دیکھی، روشنی نظر آئی، گئی تو دیکھا ایک خوبرو نوجوان، بالکل نوجوان ہے، مصلے پہ بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، نورانی چہرہ ہے، دیا جلا ہوا ہے۔ تو اس نے جا کے دستک دی، نوجوان نے پوچھا کون؟ اس نے کہا شہزادی ہوں اور اس طرح راہ بھول گئی ہوں۔ ایک رات اس نے کہا یہ میرا بستر پڑا ہے، اس پہ آرام کر لو، صبح ہوتے ہی تجھے اپنی منزل مل جائے گی، کوئی ڈھونڈنے والے آئیں گے تو تجھے۔ تو وہ بستر پہ پڑ گئی۔ اب شہزادی ہے، محل میں رہنے والی جھونپڑی میں نیند کیسے آئے اور پھر پرائے کمرے میں نیند کیسے آئے؟ نوجوان نفل میں مشغول تھا، نفل ہی پڑھتا رہا۔ اب ایسا ہوا کہ 8-10 نفل نوجوان پڑھتا ہے تو اپنی انگلی دیے پہ رکھ لیتا ہے، دیا جب اس کی انگلی کو جلانے لگتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے تو اس طرح کھینچ لیتا ہے، پھر نفل میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر 8-10 نفل کے بعد انگلی دیے پہ رکھی اور پھر جب انگلی جلی، رات گزر گئی، فجر ہوئی، فجر اس نے پڑھی، اشراق چاش پڑھے، بی بی سورج نکل آیا ہے، اب تیرے جانے کا کوئی انتظام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بات چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دیے پہ انگلی کیوں جلاتا رہا؟ اس نے کہا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا آپ کو بتانا پڑے گا۔ نوجوان نے کہا معاملہ یہ ہے، تو خوبرو ہے، شہزادی ہے اور میں بھی نوجوان ہوں، رب میں نماز میں پڑھا ہوتا تو اچانک شیطان مجھ پہ حملہ آور ہوتا اور کہتا کہ پھر شاید یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ شیطان جب مجھے ورغلانے لگتا تو میں سلام پھیر کر اپنی انگلی دیے پہ رکھ لیتا، جب میں انگلی جلاتا تو میرا نفس تڑپتا، ہٹا لے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ہٹا لے مجھے، میں کہتا تھا نہیں جلنے دو، ہٹا لے۔ جب بالکل میری انگلی جلنے کے قریب آ جاتی اور میرا نفس، میری طبیعت چیختی کہ ہٹا لے، تو میں اس کو کہتا ظالم آج دیا برداشت نہیں کرتا، گناہ کر کے کل دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ میں ساری رات انگلی جلا جلا کے اپنے نفس کو مطمئن کرتا رہا۔ جب بادشاہ کہ نمائندوں نے اس کو ڈھونڈا، اس کو بھی اپنی بارگاہ میں لے گئے اور کہا کہ جناب تم نے کچھ غلط، اس نے کہا میں نے کوئی غلط نہیں کیا۔ بیٹی سے پوچھا، اس نے کہا بادشاہ کا شک نہیں جا رہا تھا۔ بیٹی نے کہا ذرا اس سے انگلی کا معاملہ پوچھ لینا، تیری تسلی ہو جائے گی۔ جب اس نوجوان کی انگلی کو دیکھا، بادشاہ نے ماجرا پوچھا، نوجوان نے سب کچھ بتا دیا۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، بادشاہ کی آنکھوں سے۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی کے لیے تجھ سے زیادہ قابل شوہر اور کسی کو نہیں پسند کر سکتا کہ تجھے اللہ نے شرم و حیا اور زہد و تقوی کی دولت عطا فرمائی ہے۔ وہ بھی نوجوان تھا، ایک یہ بھی نوجوان ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، نماز کی پابندی کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، درود پاک پڑھا کرو، رب رسول کی طرف لو لگاؤ، ایسا ایسا من کی دنیا پاک ہوگی۔ تنہائی میں رویا کرو، اپنے رب سے فریاد کیا کرو، بہت رویا کرو، رو رو کے کبھی ایک دن آئے گا کہ جب دل بالکل صاف ہو جائے گا اور اللہ پاک اپنی محبت کی دولت عطا فرما دے گا۔ بھائی مہتاب کو بہت بہت مبارکباد، اللہ پاک نے بہت برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔